بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک خوب رو نوجوان تھے اور مدینہ منورہ میں ہی ان کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ ایک دن شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کیا اور ایک انصاری صحابی کی کنیز کے بارے میں بہکا پھسلا لیا۔ وہ اسے لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر خلوت میں لے گئے اور ان کے مابین تیسرا شیطان داخل ہو گیا۔ وہ ان دونوں کے دماغ پر سوار ہو کر ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خوب بنا سنوار کر پیش کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ حرام فعل کا ارتکاب کر بیٹھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گناہ میں ہاتھ رنگنے سے فارغ ہوئے تو شیطان ان کے دماغ سے نکل کر الگ ہو گیا۔ اب انہوں نے شدت غم و ندامت سے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں لگ گئے۔ وہ اللہ کے عذاب سے اس حد تک ڈر گئے کہ انہیں اپنی زندگی اجیرن لگنے لگی۔ ان پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور ان کے گناہ نے انہیں اپنے گھر مقید کر کے ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس گناہ نے ان کے دل کو جلا کر خاک کر دیا۔ اب وہ طبیب قلوب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہو کر یوں عرض گزار ہوئے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ گھوم کر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور یوں عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تیرا بھلا ہو، لوٹ جاؤ اور اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ وہ تھوڑا سا لوٹ کر گئے مگر ان سے صبر نہ ہوا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یوں درخواست کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر زنا کی حد نافذ کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تیرا بھلا ہو، لوٹ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ تائب ہو جاؤ اور اس سے مغفرت اور بخشش مانگو۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ واپس لوٹ گئے اور تھوڑی ہی دور گئے مگر پھر فوراً لوٹ آئے اور گریہ زاری کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے ساتھ زوردار آواز سے فرمایا: تیرا برا ہو، تمہیں کیا معلوم کہ زنا کیا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں ہمارے سامنے سے دور ہٹا دو، مگر وہ یکے بعد دیگرے اور دوبارہ سہبارہ لوٹ کر آتے ہی چلے گئے۔ جب ان کا بار بار لوٹنا بڑھ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خاندان و قبیلہ کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کہیں پاگل تو نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نظر نہیں آتی، شاید اس وقت شراب پیے ہوئے اور نشے کی حالت میں سب کچھ کہہ رہا ہو۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے ان کے منہ کے قریب جا کر سونگھا تو اسے شراب جیسی کوئی بدبو محسوس نہ ہوئی۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں، میں نے ایک عورت کے ساتھ فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم اپنی اس بات سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر شرعی حد نافذ فرما دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ٹھیک ہے، اور اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا حتیٰ کہ وہ مسلسل کنکر لگنے کے نتیجہ میں وفات پا گئے۔ جب ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور انہیں دفن کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ اس مقام سے گزرے جہاں انہیں سنسار کیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا: اس آدمی کو دیکھو، اس کے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا لیکن اس نے اپنے گناہ کو پردے میں نہیں رکھا اور کنکر و پتھر سے یوں سنسار کیا گیا جیسے کسی
کسی کتے کو کنکر و پتھر مار مار کر جان سے مار دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر خاموش رہے اور گھر کی طرف اسی طرح چلتے گئے۔ آگے جا کر ایک جگہ مرے ہوئے گدھے کو پڑے دیکھا جسے سورج کی گرمی نے جلا کر رکھا تھا اور اس کا پیٹ خوب پھولا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھ چکی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مردہ گدھے کو دیکھا تو فرمایا فلاں فلاں آدمی کہاں ہیں؟ ان دونوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں موجود ہیں۔ فرمایا سواریوں سے اترو اور اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشے، اس مردہ گدھے کا گوشت بھلا کون کھا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ابھی ابھی سنسار شدہ بھائی کی غیبت کر کے جو گناہ کیا ہے وہ اس بودار مردار کا گوشت کھانے سے بھی بدترین فعل ہے۔ اس نوجوان نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پوری امت میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے۔ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ نوجوان تو اس وقت جنت میں مزے لوٹ رہا ہے اور اس کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، جی ہاں ان سے زنا کا گناہ تو سرزد ہوا اور انہوں نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کا پردہ تو چاک کیا، لیکن پھر توبہ ایسی کی کہ اگر ان کی توبہ کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو ساری امت کے لیے وہ کفایت کر جائے۔